آغاز میں آپ کو بتائیں آئی جی پنجاب کی غیر موجودگی میں خفیہ تبادلے ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹرز رائے بابر سعید افسران کے تبادلے کرنے لگے ایس پی ساجد حسین کھوکر کی بطور ڈی پی او اٹک تعیناتی کا نوٹیفیکیشن منسوخ کر دیا گیا ساجد حسین کھوکر کو دوبارہ ایس پی اینٹی رائٹ فورس لاہور تعینات کر دیا گیا مزید جانتے ہیں مدثر حسین سے۔ جی مدثر، تبادلے کیے جا رہے ہیں، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، پنجاب پولیس میں جو خفیہ تبادلے ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ ڈی جی ہیڈ کوارٹر بابر سعید جو ہیں وہ افسران کے خفیہ تبادلوں کی نوٹیفکیشن جاری کر رہے ہیں۔ آئی جی پنجاب جو ہیں وہ 2 روز کی مزید پر چلے گئے ہیں اور جو ہے اس حوالے سے ڈی جی ہیڈ کوارٹر جو ہے تبادلے کی نوٹیفکیشن جاری کر رہے ہیں۔ پنجاب پولیس میں ایک پولیس افسر کا تبادلہ جو ہے منسوخ کیا گیا ہے۔ ایس پی ساجد حسین کھوکر کو بطور ڈی پی او اٹک ان کی تعیناتی کا نوٹیفکیشن ایک روز پہلے کیا گیا تھا جو اب منسوخ کر دیا گیا ہے۔ ساجد حسین کھوکر کو دوبارہ ایس پی اینٹی رائٹ فورس لاہور تعینات کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ دوست محمد جو کہ ایس پی انویسٹیگیشن رحیم خان تعینات تھے، ان کو ایس پی سیکورٹی لاہور تعینات کر دیا گیا ہے۔ ایس پی سیکورٹی لاہور سعد عزیز کو آئی جی آفس رپورٹ کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ ایس پی سیکورٹی لاہور سعد عزیز کی ایک 105 روزہ جو چھٹی ہے وہ منظور کر لی گئی ہے۔ ایس پی سعد عزیز نے پورے ملک جانے کے لیے آئی جی پنجاب سے چھٹی کی درخواست کی تھی، جو کہ ان کی رخصت منظور کر کے ان کو آئی جی آفس میں فوری جو ہے وہ رپورٹ کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ دوست محمد کو جو ہے وہ ایس پی سیکورٹی لاہور تعینات کیا گیا ہے۔ ان کو فوری اپنے نئے عہدے کا چارج دینے کا حکم جاری کیا ہے اور ذرائع کے مطابق چند روز میں مزید جو ہے وہ خفیہ تبادلے کیے جانے کا امکان ہے۔ اس وجہ سے پولیسیں جو ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں۔ مزید جو ہیں 4 ڈی پی اوز جو ہیں ان کو بھی تعینات کیے جانے کا امکان ہے۔ جی ٹھیک ہے، مزید تبادلے کیے جانے کا امکان ہے۔ شکریہ مدثر، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آپ۔ برقی کے علاقے میں نجی ہاؤسنگ سوسائٹی نا خودکشی، 18 سالہ انیسہ نے خود کو سینے پر گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کیا۔ پولیس نے مختلف پہلوؤں پر تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ اسی پر بات کریں گے مدثر حسین سے۔ مدثر، خودکشی کرنے کی وجوہات کیا سامنے آئی ہے؟ ترکی میں یہ نجی سوسائٹی ہے، یہاں پر جو ہے وہ 18 سالہ دشیزہ نے مبینہ طور پر خودکشی کی ہے۔ 18 سالہ انیسہ نے اپنے سینے میں گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کیا ہے۔ پولیس اور دیگر جو فرانزک ٹیمیں ہیں وہ موقع پر موجود ہیں، جاگوا سے جو ہے وہ شواہد اکٹھے کر رہی ہیں۔ 18 سالہ لڑکی انیسہ نے خودکشی کی ہے یا اس کو کسی نے قتل کیا ہے، اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ تحقیقات کے بعد جو اصل حقائق ہے وہ سامنے آئیں گے کہ 18 سالہ لڑکی کو کسی نے سینے میں گولی مار کر قتل کیا گیا ہے یا اس نے جو ہے وہ مبینہ طور پر خودکشی کی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جاگوا سے شواہد اکٹھے کر کے اس کو فرانزک لیب میں بھجوایا جائے گا اور پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اہل خانہ جو ہے وہ کسی قسم کی کارروائی نہیں کروانا چاہتے ہیں۔ تاہم پولیس کا یہ کہنا ہے کہ فرانزک رپورٹ اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد اصل حقائق سامنے آئیں گے کہ لڑکی نے خودکشی کی ہے یا اس کو قتل کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ محلے داروں کے بیانات بھی قلم بند کیے جائیں گے اور دیگر جو شاہد ہے اس کی روشنی میں تفتیش کو آگے بڑھایا جائے گا کہ مزید حقائق ہیں۔ تفتیش کے بعد یہ اصل حقائق سامنے آئیں گے کہ اصل حقائق سامنے جو وجہ ہے لڑکی کی موت کی وہ کیا ہے۔ جی شکریہ مدثر۔ گریڈ 21 کے کسٹمز افسران کے اثاثہ جات کی تفصیلات اور کارکردگی رپورٹس طلب کر لی گئیں۔ افسران کو رپورٹس جمع کرانے کے لیے 9 دسمبر کی ڈیڈ لائن دے دی گئی۔ ایف بی آر 10 دسمبر کو 22ویں گریڈ کی دوڑ میں شامل افسران کی رپورٹ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو بھجوائے گا۔ گریڈ 21 کے کسٹمز آفیسر سے سجات کی تفصیلات اور کارکردگی رپورٹس طلب۔ افسران کو رپورٹس جمع کرانے کے لیے 9 دسمبر کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے۔ ایف بی آر 10 دسمبر کو 22ویں گریڈ کی دوڑ میں شامل افسران کی رپورٹ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو بھجوائے گی۔ یہ نوٹیفیکیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سرکلر ہے جو بھیجا گیا ہے اور اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ افسران کی رپورٹ جمع کرانے کے لیے 9 دسمبر کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے۔ ایف بی آر 10 دسمبر کو 22ویں گریڈ کی دوڑ میں شامل افسران کی رپورٹ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو بھجوائے گا۔ اسی پر بات کریں گے شبیر حیدر سے۔ شبیر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ شبیر، اگر مجھے سن پا رہے ہیں تو تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔ جی، گریڈ 21 کے کسٹمز افسران کے اثاثہ جات کی تفصیلات اور پرفارمنس ایویلویشن رپورٹ طلب کر لی گئی ہیں۔ اس پر ایف بی آر نے کسٹمز سروس کے گریڈ 21 کے افسروں کو پرفارمنس رپورٹس اور اثاثہ جات کی تفصیلات جمع کرانے کے لیے 9 دسمبر کی ڈیڈ لائن دے دی ہے، جس پر ایف بی آر نے گریڈ 22 میں ترقی کی دوڑ میں شامل کسٹمز افسروں سے رپورٹس اور اثاثہ جات کی تفصیلات مانگی ہیں، جن میں ایف بی آر ہائی پاورڈ سلیکشن بورڈ کے لیے جو ہے 10 دسمبر کو افسروں کی تفصیلات اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو بھجوانے کا کہا گیا ہے اور اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ مقررہ تاریخ تک
جو اثاثہ جات کی تفصیل اور پرفارمنس ایویلویشن رپورٹ جمع نہ کروانے والے افسر گریڈ 22 میں ترقی کے اہل نہیں ہوں گے۔ جی شکریہ شبیر۔ میں ہفتے میں 3 چھٹیاں ہوں گی۔ لاہور میں جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو سکولز بند رہیں گے۔ تمام نجی اداروں اور ان کے سب آفیسز کے عملے کو ہفتے میں 2 دن گھر سے کام کرنے کی ہدایت۔ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر پی ڈی ایم اے نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ لاہور اور مضافات میں بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی۔ لاہور میں جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو سکولز بند رہیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر پی ڈی ایم اے نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جسٹس شاہد کریم نے اسموگ کے پھیلاؤ کے پیش نظر پنجاب حکومت کو ہدایات جاری کی تھیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق لاہور میں اسموگ کی وجہ سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ تمام نجی اداروں اور ان کے سب آفیسز کے عملے کو ہفتے میں 2 دن گھر سے کام کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ نوٹیفیکیشن 7 دسمبر سے 15 جنوری تک نافذ العمل رہے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے مارکیٹس کو رات 10 بجے بند کرنے اور اتوار کو مکمل بند کرنے کی تجاویز مانگ لیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ کمشنر لاہور جوڈیشل واٹر کمیشن کے ساتھ میٹنگ میں مارکیٹس کا حتمی فیصلہ کریں۔ کمیشن مارکیٹوں کی بندش کے بارے میں آئندہ سماعت پر آگاہ کرے۔ عدالت نے اسموگ کے تدارک کے لیے محکمہ ماحولیات کو عالمی ماہرین سے مدد لینے کی ہدایت بھی کر رکھی ہے۔ لاہور کی فضا مضر صحت قرار، شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 196 تک آ گیا۔ وینس ہاؤسنگ سوسائٹی میں فضائی آلودگی 354، کینال روڈ پر 309، گلبرگ 2 کے علاقے میں 293 AQI ریکارڈ کیا گیا۔ جوہر ٹاؤن، مراتبری روڈ اور DHA کا علاقہ بھی فضائی آلودگی کی زد میں۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو دوران سفر ماسک کا استعمال کرنے کی ہدایت۔ جی بالکل، پنجاب کے دارالحکومت لاہور کی فضا ابھی بھی آلودہ ہے اور اسموگ کے ڈیرے برقرار ہیں۔ ایئر انڈیکس کوالٹی رپورٹ کے مطابق شہر کا AQI 196 ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ اگر شہر میں مختلف علاقہ جات کی بات کر لی جائے تو وینس ہاؤسنگ سوسائٹی میں فضائی آلودگی 354 ریکارڈ کی گئی ہے۔ اسی طرح کینال روڈ پہ کوالٹی انڈیکس 309 کے قریب جا پہنچا ہے، جبکہ گلبرگ 2 میں 293 AQI ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جوہر ٹاؤن کے علاقے میں 248، جبکہ سید مراتب علی روڈ پر 223 AQI ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسی طرح DHA فیز 8 میں یہی AQI 202 سے بھی تجاوز کر گیا ہے، جبکہ شہریوں کے لیے یہ ہدایات جاری کی جا رہی ہے کہ شہری اسموگ سے بچنے کے لیے ماسک کا استعمال ضرور کریں، کیونکہ ہسپتالوں میں آنکھوں میں جلن، سانس لینے میں دشواری اور سکن ڈیزیزز کے جو مریض ہیں ان میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ فضا آلودہ ہے۔ تو شہریوں کو اپنی صحت کو محفوظ بنانے کے لیے ماسک کا استعمال ضرور کرنا ہوگا اور گھروں سے غیر ضروری طور پہ باہر نکلنے سے پرہیز بھی کرنا ہوگا تاکہ وہ اسموگ سے بچ سکیں۔ جی بہت شکریہ شاہزیب، آپ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ لاہور میں بڑھتی فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے ازخود نوٹس۔ قومی کمیشن انسانی حقوق کے ممبر پنجاب ندیم اشرف نے ازخود نوٹس لیا۔ چیف سیکرٹری اور متعلقہ محکموں کے سربراہان سے رپورٹ طلب۔ اسی پر بات کریں گے حمزہ خورشید سے۔ جی حمزہ، بتائیے گا۔ جی بالکل، آج قومی کمیشن برائے انسانی حقوق پنجاب کے صوبائی دفتر لاہور میں اسموگ کے متعلق پیشی منعقد کی گئی، جس کی صدارت ندیم اشرف صاحب نے کی، جو کہ صوبائی کمشنر پنجاب ہیں۔ پیشی پر محکمہ ماحولیاتی تحفظ کی نمائندگان پیش ہوئے اور ندیم اشرف کو اسموگ کی روک تھام کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس بارے میں بتایا گیا۔ ندیم اشرف صاحب کا جو مین مدعا تھا وہ یہ تھا کہ کیا اس اسموگ پر ریسرچ کی گئی ہے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں جس وجہ سے یہ اتنی زیادہ پھیل رہی ہے، جس پر نمائندگان نے جواب دیا کہ اس پر ہم ابھی ریسرچ کریں گے، اور جو ان کے اقدامات ابھی تک کیے گئے ہیں اس کو جو ہے وہ ہیومن رائٹس نے مسترد اس وجہ سے کر دیا کہ جب تک جو ہے وہ ریسرچ ہی نہیں ہے کہ یہ اس کی وجوہات کیا ہیں، کوئی مثبت رپورٹ ہی نہیں ہے، کوئی سائنٹیفک ریسرچ ہی نہیں ہے، تو اس کا کیا فائدہ ہے جو ہم اقدامات کر رہے ہیں، جو کہ رپورٹ میں چلان لگا کر پیش کیے گئے کہ یہ جو ہے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو چلان دیے جا رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ اسموگ میں کمی ہو سکے۔ تو ندیم اشرف صاحب نے جو ہے وہ اس بات کو اس وجہ سے مسترد کر دیا کہ جب تک ہمارے پاس کوئی سائنٹیفک ثبوت ہی موجود نہیں ہے کہ اسموگ جو ہے وہ کس وجہ سے پھیل رہی ہے تو ان اقدامات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پیشی کے اہتمام پر کمیشن اس نتیجہ پر پہنچی کہ محکمے کی جانب سے لیے گئے اب تک کے تمام تر اقدامات ناکافی ہیں۔ حمزہ، یہ بھی بتائے گا کہ رپورٹ کو پیش کرنے کے حوالے سے کتنے دن کا وقت دیا گیا ہے؟
अभी जो है वो रिपोर्ट आज तलब की गई थी, जो नुमाइंदगान ने पेश की, जिसमें जो है वो चालान लगाकर पेश किया गया और उस पर जो है वो उनको मुस्तरद कर दिया गया, क्योंकि जो मेन मुद्दा था इस तलबी का वो ये था कि क्या हमारे पास जो है वो साइंटिफिक रिसर्च मौजूद है कि क्या वजूहात है स्मॉग इतनी ज़्यादा बढ़ने की, जिस पर कहा गया कि 2.7 साल से जो है वो ये स्मॉग शुक्रिया वाक़या हमजा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेर एहतमाम इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली जारी। रैली की क़ियादत बैरिस्टर मियां हमाद अजहर कर रहे हैं। रैली तहरीक इंसाफ के मरकजी दफ्तर गुलशन रावी से शुरू होकर सब्ज़ाज़ार इख्तिताम पजीर होगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा अवैस महमूद से, जो इस वक्त रैली के साथ हैं। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेर एहतमाम इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ के नाम से जो है एक रैली जो है उसका अहतमाम किया गया। रैली गुलशन रावी से शुरू होकर लियाकत चौक सब्ज़ादार में पहुंचकर अपने अख्तिताम को पहुंचेगी, जबकि रैली जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों हल्के की आवाम जो है इनसे मिलते हुए मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए, जैसा कि मोड़ समनाबाद और इसी तरह पक्की छठी के इलाका और स्कीम मोड़ से होती हुई जो है लियाकत चौक सब्ज़ादार पहुँच कर अपने अख्तिताम को पहुँचेगी। शुरका नौजवानों की एक बड़ी तादाद जो है वो रैली में शरीक हैं। हाथों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे जो हैं वो इन्होंने उठाए हुए हैं, जबकि इस रैली की क़यादत जो है बैरिस्टर हमाद अजहर कर रहे हैं। जबकि रैली में मोटरसाइकिल सवार और कारों पर जो नौजवान हैं, उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं, इनकी एक बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त रैली में मौजूद है। और रैली हल्का NA 126 के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई लियाकत चौक की तरफ गामजन है। लियाकत चौक पहुँचकर रैली अपने इख्तिताम को पहुँचेगी। रैली आज जो है एक तो महंगाई के खिलाफ और दूसरा खास तौर पर इलेक्शन कराओ और मुल्क बचाओ जो है इस मोटो पर जो है ये रैली निकाली गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो रैली में जहाँ शरीक हैं, तो वहीं तमाम इलाकों के जैसा कि समनाबाद और इसी तरह मोड़ स्कीम मोड़ का इलाका है और गुलशन रावी के जो बकायदा कोऑर्डिनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो वो अपनी अपनी आवाम को लेकर जो है हल्का के लोगों को लेकर रैली में इस वक्त जो है वो शरीक हैं। शुक्रिया आपका। जिलानी पार्क में गुले दाऊदी की रंगारंग तकरीब जारी। मुनफरद फूलों की नुमाइश ने जिलानी पार्क को 4 चांद लगा दिए। आवाम की गुले दाऊदी की नुमाइश में भरपूर दिलचस्पी। नुमाइश के हवाले से तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिलानी पार्क रेस कोर्स में। यहाँ पर जो है वो गुले दाऊदी का रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया है। यहाँ पर इस तकरीब में मुनफरद किस्म के और मुनफरद रंगों के फूल जो हैं उनकी सजावट की गई है। सजावट की कई अक़साम है। यहाँ पर एक ऊँट का पुतला मौजूद है जिसको बड़े रंगारंग फूलों के साथ सजाया गया है। उसके अलावा यहाँ पर एक बगी है जिसको रंगारंग फूलों से सजाया गया। यहाँ पर जो मुनफरद रंगों के फूल हैं और जो ये मौसम है, ये जिलानी पार्क को जो है वो 4 चांद लगा रहा है। आज मौसम जो है वो ठंडा है, इस वजह से जो है वो आवाम की एक कसीर तादाद मौजूद है जिसमें बच्चे भी हैं और फैमिलीज़ के साथ लोग जो हैं वो इस मौसम को और इस गुले दाऊदी के तकरीब को जो है वो एंजॉय करने के लिए जिलानी पार्क में मौजूद है। जी शुक्रिया हमजा। मौसम सरमा में हालात जैसे भी हों, आइंदा साल फरवरी तक घरेलू सार्फिन को 8 घंटे हर सूरत गैस मिलेगी। नाश्ता, दोपहर और रात के खाने के औकात में गैस लोड शेडिंग नहीं होगी। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का ऐलान। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अली जवेद हमदानी की लाहौर न्यूज़ से गुफ्तगू। सार्फिन को यकीन दहानी करवाई कि सुबह 6 से 9, दोपहर 12 से 2 और रात 6 से 9 बजे तक गैस लोड शेडिंग नहीं होगी। उन्होंने कहा कि गैस की फिलहाल कोई कमी नहीं। माह फरवरी तक घरेलू सार्फिन को 8 घंटे हर सूरत गैस मिलेगी। उन्होंने एतराफ़ किया कि कुछ इलाकों में सार्फिन को गैस के लो प्रेशर और बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। गैस की दुनिया भर में कमी है, हमारे मुल्क में भी है, मगर इन सर्दियों में नवंबर से लेके फरवरी तक 8 घंटे यकीनन गैस सबको मिलेगी। उससे ज़्यादा भी मिल सकती है, पर 8 घंटे की हम अश्योरिटी दे रहे हैं। अली जवेद हमदानी ने सार्फिन से अपील की कि गैस को एहतियात और प्लानिंग से इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि नए कनेक्शंस पर हुकूमत की तरफ से पाबंदी है। इस वक्त कनेक्शंस पे गवर्नमेंट की तरफ से मॉरेटोरियम लगा हुआ है और ये जब तक मॉरेटोरियम हटेगा नहीं तो हम अभी गैस कनेक्शंस खोल नहीं सकते, क्योंकि हमें रेगुलेटर का भी प्रेशर है, गवर्नमेंट का भी प्रेशर है कि अगर गैस की शॉर्टेज है तो कनेक्शन नहीं लग सकते। मैनेजिंग डायरेक्टर अली जवेद हमदानी ने कहा कि जिन इलाकों में नए कनेक्शंस नहीं लगे वहां LPG सिलेंडर दे रहे हैं। कैमरामैन यासिर रफीक के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़।
لیگی رہنما رانا مشہود احمد کہتے ہیں عمران خان کو اب پابند سلاسل ہونا چاہیے. عمران خان کے خلاف کافی ثبوت موجود ہیں, ان کا بوریا بستر گول ہونے جا رہا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے احاطہ میں لیگی رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو. رانا مشہود احمد نے عمران خان کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ عمران خان کی چوری زبان زد عام ہو چکی ہے, ان کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. نواز شریف جلد وطن آ رہے ہیں. تمہاری بدماشیاں, تمہاری چوریاں, تمہاری ڈکیتیاں, تمہاری گوگیاں, یہ سب اب زبان زد عام ہے. لیگی رہنما حنیف عباسی نے کہا کہ پٹرول کی قیمتوں اور مہنگائی میں آئندہ 6 ماہ میں کمی آئے گی. نواز شریف وطن واپس آ کر خود کو عدالتوں میں سرنڈر کر رہے ہیں. فی الوقت اتنا ہی.